ہم اور آپ دین سیکھیں، 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 ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، اور آؤ دین سیکھیں، ہم اور آپ دین سیکھیں، ہم اور آپ۔ پروگرام لے کر آئے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، اور اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہیں، لوگوں سے سوالات ہوتے ہیں، لوگ اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں، تو ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ درخت کون سا ہے؟ میرے پتہ تو نہیں، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں۔ اور اس کا پھل جو ہے میٹھا ہوتا ہے، میٹھا۔ انگور، انگور، انگور کی تو بیل ہوتی ہے۔ سیب، 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 سیب کے جھڑتے ہیں۔ اس پھل کو رمضان سے خاص نسبت ہے۔ آم، آم تو گرمی کا پھل ہے، آ گیا تو کھا لیں گے۔ کھجور، یہ کہہ رہے ہیں کھجور، کیا کہیں گے؟ کھجور، اس سے ابتدا کرتے ہیں روزہ کھولنے کی۔ کھجور، کھجور، آپ کھجور کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید کھجور ہی۔ کھجور، جی ہاں، جواب درست ہے۔ آپ نے کہیں سنا تھا یا سوچ کے بولا ہے؟ ماشاءاللہ مدینہ میں گئے تو ہم سنتے رہتے۔ اچھا، کھجور کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ قورمہ، قورمہ، قورمہ۔ ہمارے یہاں تو قورمہ وہ جو بوٹی ووٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، سالن ہے، قورمہ کہتے ہیں۔ کھجور کو کیا کہتے ہیں؟ کھجور کو خورما۔ جی آئیے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پشتو میں کہتے ہیں کھجور کو قورمہ۔ یہ آپ کو رسالہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ رسالہ آپ کو گفٹ کیا گیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ آپ کو رسالہ دیا رہا ہے نماز کا مختصر طریقہ۔ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ مدنی چینل کی طرف سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے، ایسی بات کہیے کہ مزہ آ جائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اتنا پیارا کام کر رہی ہے، اور امیل سنت کا یہ فیضان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اتنے پیارے مرشد ملے ہیں جو دعوت اسلامی کا اتنا پیارا کام ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے برادری میں باراتیں وغیرہ ہوتی تھی، شادی وغیرہ کے ایونٹ ہوتے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محفلیں ہو رہی ہے، ماشاءاللہ محفلوں کے ساتھ سیرا وغیرہ پڑھائے جا رہے ہیں، اور بہت پیارے کام ہو رہے ہیں۔ رمضان میں انشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، زبردست۔ روزے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہوئی تو پورے انشاءاللہ روزے رکھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں بچوں کو تل کہاں لگانا چاہیے؟ زیادہ تر گال کا آنکھیں نیچے لگا دیں، سر کے وہاں لگا دیں، بہت اچھا ہے۔ یہ صحیح جگہ ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں صحیح جگہ کیا ہے؟ تل جو لگے گا وہ لگے گا تھوڑی کے نیچے، اس جگہ پہ بچوں کے یہاں لگے گا۔ بڑے جو تل لگائیں گے وہ تھوڑی کے نیچے نہیں، وہ تعویذ تاری حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ایسے نہیں بڑے جو تل لگا کر آ جائیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو ماشاءاللہ، اور ان کو اگر کوئی بچہ پیارا سا ہے، پیاری سی بچی ہے، اور کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس آنے والی کر رہی ہے۔ بیٹیوں سے پیار کریں، اپنے اولاد سے بھی پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی اچھی پرورش کریں، ماشاءاللہ برے ماشاءاللہ۔ ماحول سے بچائیں ان کو۔ اور کوئی بات؟ بس خود بھی بچیں، آپ بچیں گے تو آپ کے بچے بھی بچیں گے۔ واہ واہ، کیا پیاری بات کہی ہے۔ اگر آپ بری صحبت سے بچیں گے، برے ماحول سے بچیں گے تو بچے بھی بچیں گے۔ ادھر دیکھ کے بولتے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ۔ نعرہ بھی لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جیسی قبر میں جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں سوالات کے لیے، ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر، منکر نکیر۔ اور جو نام اعمال لکھتے ہیں وہ ذہن میں نہیں آ رہا سر۔ ذہن میں ہی تو آنا چاہیے۔ وہ نام میرے کو یاد نہیں ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتا۔ معلوم نہیں ہے۔ ان کا معلوم نہیں ہے، کیا کہیں گے بھائی؟ تھوڑا سوچیں تو، کاتم ایسے ہی کچھ ہے۔ کان میں بتا دوں۔ کرامن کاتب، کرومن کاتمین، کرو، کرومن کاتمین، کرا کر لیں، کرامن۔ کرامن کاتمین۔ کرامن کاتبین۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ نماز کا مختصر طریقہ، تلاوت کی فضیلت، قبولیت دعا کے اوقات۔ بال کہاں گئے؟ ٹوٹ گئے۔ کیسے ٹوٹے؟ اچھا بھائی، جس بچے کے بال وغیرہ کٹ جاتے ہیں نا تو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، گنجا منجا بولتے ہیں، تو گنجا منجا نہیں بولنا چاہیے نا۔ بال کٹ گئے، کیا ہو گیا؟ بال کٹ گئے۔ جی ہاں، بال کٹ گئے۔ الحمدللہ بھی دعوت اسلامی کا بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور
काफ़ी सालों से भी है और हज़ारों लोग भी देखते हैं और लाखों लोग भी देखते हैं और इसमें बहुत अच्छी जिद्दत आ रही है और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज के बाद नहीं खाएंगे? क्या खाते थे पहले? गुटखा खाते, आप नहीं खाएंगे। भाई इन्होंने माशाल्लाह नियत करी है कि हमारे भाई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह गुटखा। वैसे इसके नुकसानात हैं? हॉस्पिटलें बढ़ी हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है ऐसी कि चाहते हुए भी नहीं छूट रही है। अब तो पहले से यही सोच रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, और जो खाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको भी मना करेंगे कि भाई नहीं खाया। सही है, सही है। इससे नुकसानात हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। एक सवाल मैं आपसे कर लूं? परेशानी तो अपने लिए भी है और जो हमारे लिए दूसरे घर वाले भी परेशान होते हैं। ओहो, घर वाले मना करने के बावजूद भी हम लोग इनके ऊपर अमल नहीं करते। चलें जी, अगर आप छोड़ देंगे अगर पान और अगर आप इजहार कर देते हैं मैं नहीं खाऊंगा तो घर वाले भी खुश होंगे और आपकी सेहत भी बनेगी, सेहत भी बनेगी। वरना ये हमारे भाई बता रहे हैं ना कि अस्पताल भरे पड़े हैं और फिर लोगों को, कुछ लोगों को मना करते हैं कि भाई नहीं खाओ, ये गुटखा, ये पान वगैरह इस किस्म के पान नहीं खाइए जिससे सेहत को नुकसान होता है। तो वो नहीं सुनते। वो कब सुनते हैं, वो कब मानते हैं? जब डॉक्टर मना कर देता है। हम मदनी चैनल के साथ माशाअल्लाह, हम और आप मदनी चैनल के साथ, हम और आप मदनी चैनल के साथ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम और आप मदनी चैनल के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम और आप इंशाल्लाह मदनी चैनल के साथ। कुरान करीम में कितने महीनों के नाम आए? 12 में से कितने महीनों के नाम है? 4 क्या है? 4 के नाम आए। रजब, शाबान, रमजान और मुहर्रम हराम। रजब, शाबान, रमजान मुबारक और मुहर्रम। आप क्या कह रहे हैं? आप भी यही कह रहे हैं? सिर्फ रमजान शरीफ का। ये कह रहे हैं सिर्फ रमजान शरीफ का। वो मैसेज भाई के साथ कि एक रमजान मुबारक। अच्छा, मैं आपको इशारा देता हूँ, एक महीने का नाम आया। रमजान। जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा, रमजान मुबारक और कुरान को कैसी प्यारी निस्बत है कि कुरान के अंदर एक महीने का नाम आया रमजान और रमजान के अंदर कुरान शरीफ आया। नमाज शुरू करते हैं तो सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी का पढ़ते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? सना कहते हैं। सना। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। लाएं भाई, ये आपको रिसाला तिलावत की फजीलत। 5 नमाजों के नाम बता दें। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाअल्लाह। दावत इस्लामी हमारी है, ठीक है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है दावत इस्लामी का। भी हमारे इलाके सिद्दीकिया मस्जिद से भी काफिला गए हैं माशाअल्लाह। हमने भी वालिद साहब को भी पहुंचा है वो काफिलों में, ठीक है, और बहुत अच्छा हमें माहौल मिला है ये दावत इस्लामी का। नमाज बुराइयों से बचाती है। बिल्कुल, बेशक बेशक। और नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, जैसी नमाज से फारिग हुए तो बहुत सारी मसाजिद में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन दर्स व बयान करते हैं, तो आप नमाज पढ़ के ही ना आ हर जाए। आदमी एक दूसरे को बोलते रहे भाई नमाज पढ़ो, बहुत अच्छी बात है नहीं तो ये बात करनी है। प्यारे बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप मदनी चैनल के साथ। रमजान में जब होता है अजान से पहले, फजर की नमाज से पहले जब वो वक्त एंड हो जाता है तो उससे पहले खाना खाया जाता है। तो कुछ लोग उसको कहते हैं सहरी और कुछ लोग कहते हैं सहारी। सही क्या है, सहारी या सहरी? सहरी। सहरी। शहरी। शहरी। सहरी। आप सहरी कह रहे हैं? सहरी हमने बोला। सहरी। सहरी कहते हैं। सहारी। सहरी। सहारी क्या? सहारी। अब ध्यान में रहेगा क्या है? सहारी। रमजान मुबारक में मुसलमान लोग क्या करते हैं? सहरी नहीं, सहारी। सीन पर भी जबर है, हा पर भी जबर है। सिद्दीक भाई का जवाब दुरुस्त है। जी, सिद्दीक भाई को हम तोहफा पेश कर रहे हैं, दुआ कबूल होने के असबाब। माशाअल्लाह। देखिए, मदनी चैनल तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, जबरदस्त, बहुत अच्छा, प्यारा, सुकून से रहता है, हम हाँ। सुनते भी हैं और बार बार मुझे दिल करता है मैं देखूं, यही देखूं। हाँ हाँ। और मदनी चैनल में नाते भी बहुत अच्छी आती है। भाई हम तो यही कहेंगे अल्लाह पाक सबको हिदायत दे आमीन। और ये मदनी चैनल से वाबस्ता रहे ताकि उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। हम और आप मदनी चैनल के साथ। हम और आप मदनी चैनल के साथ। हम और आप मस्जिद चैनल के साथ। हम और आप मदनी चैनल के साथ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, ऐ दावते इस्लामी तेरी धूम मची हो। मुर्शिदी अत्तार पर मुर्शिदी अत्तार पर फैजाने मदनी चैनल, हर सहाबी नबी। प्रोग्राम का नाम है
ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. تو کچھ لوگوں سے سوالات ہوئے، لوگوں کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں. بڑی اچھی باتیں ہوئی، مزیدار قسم کی باتیں ہوئی، نالج میں بھی آپ کی اضافہ ہوا گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ ہفتے بھی آپ یہ پروگرام دیکھیں گے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اب اس کا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہوتے ہیں مقابلے. جی ہاں، تو اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں بھی شاندار قسم کے مقابلے ہوئے. تو پروگرام ابھی اینڈ نہیں ہوا، پروگرام ابھی آگے کی جانب اور ہے. تو پروگرام دیکھنا ہے اور آپ نے اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام آ چکا ہے اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. یہاں والے لوگ بولیں کیا نام ہے پروگرام کا؟ یہ آپ بتائیے، سب مل کر بولیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. جی ہاں، یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں کورنگی میں لکھنؤ سوسائٹی میں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا جی، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اگر آج ہم کسی کو معاف کریں گے اور کسی کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے گا. تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. کس انداز سے خیال کرنا چاہیے، کیا کہیں گے بھائی؟ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. زبردست. اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش اخلاقی سے کیا کہیں گے آپ بھائی، کس طرح پیش آنا چاہیے؟ سلام دعا رکھیں، ان کی خیریت پوچھیں تاکہ ان کے خیر پائی ہو سکے. جی ہاں، بعض لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک ہلکا سا ہاتھ ہلا دیں گے، کسی کو سلام کر لیں گے تو آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھے گی اور سلام سے محبت بڑھتی ہے. آتے آتے سلام کیجئے. جی کیا کہیں گے آپ؟ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. صحیح ہے. اور ہم اپنے آس پاس لوگوں سے مسکرا کے ملیں. کسی کے گھر جائیں تو ان کے بچوں کو تحائف دیں اور اچھے سے بات کریں، مسکرا کے ملیں. جی ہاں، بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو تحفے بانٹنا چاہیے. یہ ایک ہمارے خصوصی بھائی ہیں. کیا کہیں گے بھائی آپ؟ ہمیں ایک دوسرے کا مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرنی چاہیے. واہ بھائی واہ. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. جی ہاں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن زبان سے کہہ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. کسی نے بولا اور پھر مدد کی تو ٹھیک ہے، یہ بھی مدد ہے. لیکن اگر کسی نے بولا نہیں ہے اور اس طرح کا خیال رکھیں، اس طرح کا خیال رکھیں کہ آپ محسوس کرنا سیکھیں کہ جو غریب و غربا ہیں ان کو محسوس کرنا سیکھیں. عزیز و اقارب میں رشتہ دار ہیں ان کو محسوس کریں. جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ زبان سے نہیں کہہ سکتے. جی کیا کہیں گے بھائی آپ؟ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا کوشش کر کے خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اچھے سے سب سے پیش آئے. زبردست زبردست، بہت اچھی بات کہی. آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں آپس میں سلام دعا کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمیں ایسے ملے تو اس سے ادب سے پیش آئیں تاکہ سامنے والے کو بھی یہی لگے کہ ہم بھی ایک خوش اخلاق انسان ہیں. اور دوسروں کا بھی خیال کریں، جو آپ کے اہل محلہ ہیں، پڑوسی ہیں، ان کا بھی خیال کریں. جیسے آپ کے برابر میں کوئی رہتا ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ان کے گھر جائیں، ان کی عیادت کریں، ان سے ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے رابطے میں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ شادی میں جاتے ہیں تو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو لفافہ پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو صرف دیکھ کر ہی آ جاتے ہیں. بلکہ یوں ہوتا ہے کہ پھل لے جاتے ہیں، جوس لے جاتے ہیں، اس قسم کا سامان لے کے چلے جاتے ہیں. وہ مریض کو تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، اس کا دیکھ کر شاید دل ہی جلتا رہتا ہوگا، یہ لے کر آئیں، یہ کھا نہیں سکتا. لیکن اگر مالی مدد کی جائے گی تو اس وقت وہ ضرورت مند ہوتا ہے. یہ رواج ہے کہ شادی میں اور کسی تقاریب میں دینے کا رواج ہے. کاش یہ رواج بھی چل پڑے کہ کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں، ہاسپٹل میں چلا گیا تو ادھر بھی لفافہ دینے کی ترکیب ہو. تو اچھی نیت سے آپ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا. تو آئیے اپنے پروگرام کا ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مقابلہ. اس مقابلے میں مجھے جو ہے وہ دو لوگ چاہیے. دو لوگ کون ہوں گے؟ جی ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں اور ایک اس طرف سے لے لیتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرافع. عبدالرافع بھائی، آپ کا نام؟ محمد کامران. میں آپ لوگوں کے درمیان جو ہے 15 چیزوں کے نام لوں گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں بتائے گا. آپ دونوں نے غور سے سننا ہے اور پھر یہی نام میں آپ لوگوں سے سنوں گا. رمضان مبارک کے مہینے سے ان ناموں کو بڑی نسبت حاصل ہے. نمبر 1 رمضان مدینہ. نمبر 2 حضرت عائشہ کہ رمضان مبارک میں آپ کا وصال مبارک ہوا. نمبر 3 تراویح. نمبر 4 روزہ. نمبر 5 سحری. نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی 21 رمضان مبارک کو شہادت ہوئی.
تو آپ کو بھی رمضان کے مہینے سے نسبت ہے. نمبر 7 افطار. نمبر 8 تہجد. نمبر 9 مناجات کہ دعا کرنی چاہیے, مناجات کرنی چاہیے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اچھا جی. نمبر 10 صلاۃ التسبیح. نمبر 11 دعا. نمبر 12 مسجد. نمبر 13 قرآن. نمبر 14 غوث پاک کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت پہلی رمضان مبارک کو ہوئی. نمبر 15 شب قدر. یہ 15 نام میں نے آپ لوگوں کے درمیان لیے, تو ایک نام آپ نے بتانا ہے بھائی, ایک نام آپ نے بتانا ہے, ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ نے اس طرف توجہ رکھنا ہے. جی افطاری. یا افطاری. افطار کہا تھا, افطاری نہیں کہا تھا, لیکن جواب درست مان لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب درست سے. ایک اور نام مناجات. جواب درست سے. تراوی. تراوی. جی سحری. سحری. مسجد. مسجد. گڈ, بہترین. روزہ. روزہ. سحری. سحری یہ ہو چکا ہے. دوسرا نام افطاری بھی ہو گئی ہے. دل چاہ رہا ہے کیا کھانے کا؟ سحری افطاری میں آپ بار بار نام ہے. تراوی. تراوی. تراوی بھی ہو گیا. 5 4 3 2 1 اور یوں فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مقابلہ جیتتے ہیں ہمارے بھائی عبد الرافع نے. چلیں جی تحفہ لے کر آ جائیے. آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی. یہ آپ کو کتاب تربیت اولاد سیدھے ہاتھ سے, ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ کو کتاب دی جا رہی ہے فیضان رمضان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور لین دین میں آپ نے کوشش کرنی ہے کون سے ہاتھ سے لینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. لگائیے نعرہ, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. ایک سیگمنٹ اور شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مقابلہ, اور اس میں چاہیے مجھے 2 اسلامی بھائی. طریقہ کار یہ ہوگا, میں آپ کو کچھ نیم بتاؤں گا جو کہ عربی میں ہوں گے, اور آپ نے بتانا ہے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے, کوئی پھل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں آپ کو عربی کا لفظ دوں گا لیکن ساتھ ساتھ 3 آپشن دوں گا, ٹھیک ہے جی. طریقہ کار سمجھ گئے؟ اور یہاں سے کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے جی. آپ کا نام؟ کامران. کامران بھائی آپ کا نام؟ مائک دینا ہے سیدھے ہاتھ سے, ٹھیک ہے نوید علی. چلیں جی. اب میں آپ لوگوں کو نام دینے لگا ہوں. اچھا یہ رشتے کا ایک نام ہے, جیسے امی ہوتے ہیں, ابو ہوتے ہیں, دادا ہوتے ہیں, اسی طرح ایک رشتہ ہے ولد. بتائیے ولد عربی میں کس رشتے کو کہتے ہیں؟ ماموں, لڑکا یا والد؟ فادر. والد. والد. ولد سے آپ نے والد کو لیا. اس طرح ان کا جواب ہو گیا ہے غلط. دوسرا ماموں. ماموں بھی صحیح نہیں آیا. لڑکا. ولد کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھل ہے عنب. عنب پھل کون سا ہے؟ 3 آپشن ہے. ناریل کو کہتے ہیں عنب, موسمبی کو کہتے ہیں عنب, یا انگور کو کہتے ہیں عنب. کیا ذہن کام کر رہا ہے؟ اور اس طرح جب ہم مکہ شریف جائیں گے, مدینہ شریف جائیں گے, تو آپ کہیں گے میرے لیے عنب لے کر آؤ, تو آپ کو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی آنی چاہیے کہ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. جی انگور. جی ہاں, جواب درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا ہے. اب آپ کی جانب آ رہے ہیں, مائک دیجئے بھائی ان کو. بتائیے خیار کس سبزی کو کہتے ہیں؟ گاجر, مولی, کھیرا. گاجر. آپ نے کہا گاجر. گاجر پسند لگ رہی ہے مجھے, ہیں پسند ہے گاجر. درست نہیں ہوا لیکن کھیرا. کھیرا. جی ہاں. چلیں جی, اب آپ کی جانب آ رہے ہیں. جانور ہے ثعلب. بتائیے کس جانور کو کہتے ہیں؟ 3 آپشن ہے, بندر, شیر, لومڑی. شیر. شیر. جواب درست نہیں ہوا. اب کیا وجہ؟ ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو. کس کو کہتے ہیں؟ لومڑی تو چلاک جانور ہے, ہوشیار جانور ہے, ذہن میں رکھنا ہے. آپ کی جانب آئیں گے وقواقن. بتائیے کس پرندے کو کہتے ہیں؟ کوئل, کوا, مور. کوا. جواب ہو گیا ہے غلط. آپ کی جانب آ رہے ہیں. چیز ہے, کوئی چیز ہے. شجر کسے کہتے ہیں؟ پھول, درخت, پتا. درخت. جواب درست ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے. زیادہ صحیح سوالات کے جوابات دیے ہمارے بھائی نوید علی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. یہ آپ کو تجہیز و تکفین کا طریقہ,
یہ ایسی پیاری کتاب ہے، ایسی پیاری کتاب ہے. اگر یہ کتاب آپ نے حاصل کی مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو پڑھا، اور جو کہیں انتقال ہو جائے، بس یہ کتاب اپنے سامنے رکھیں، ساتھ رکھیں. نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، مردے کو قبر میں رکھنا ہے تو کیا معاملات کرنا ہے، قبر پہ اذان کس انداز سے دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا فضیلت ہے. جو جھوٹی باتیں، الٹی سیدھی باتیں خاندان میں، معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی اتنی نہیں بہت ساری معلومات ہو جائے گی آپ کو. کتاب کا نام یاد رکھیں، کتاب کا نام کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کا طریقہ، اور بے شمار سنتیں اور آداب اس کتاب کے اندر موجود ہیں. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب سنت اور آداب، یہ آپ کو گفٹ کیا گیا. ایک اور مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ آخری مقابلہ ہے، اور میرے پاس ہیں چند تصویریں. کیا ہیں؟ چند تصویریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے چاہیے 2 لوگ. اچھا جی، ایک چھوٹا سا پیارا سا ایک، آپ آ جاؤ میرے بچے، آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے، آ جائیے. یہ آپ نے یوں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میرے پاس چند تصویریں، ٹھیک ہے، مقدس مقامات کی تصویریں ہیں. وہ چیز ہو سکتی ہے، وہ جگہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ چیز یہاں پر ہے، یہ مقام یہاں پر ہے. اگر درست جواب دے دیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. اب دیکھتے ہیں کون جیتے گا. ٹھیک ہے جی، پہلے آپ کی جانب آئیں گے. آپ یہ ایک تصویر لے لیں اور دیکھیں اور پھر مجھے دے دیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا گنبد. بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ دمشق. جواب غلط ہو گیا. کہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار؟ عراق میں. نجف اشرف، عراق میں. جی، یہ ہے سنہری جالیاں. بتائیے سنہری جالیاں کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ میں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی، خود اٹھائیں، دکھائیے جی. حجر اسود، آسان آ گیا. حجر اسود کہاں پر ہے؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کس جگہ پر؟ خانہ کعبہ کے ساتھ. خانہ کعبہ کے کس جگہ پر؟ ملتزم کے ساتھ. ملتزم کے ساتھ ایک کونا ہے، اس کو کہتے ہیں رکن اسود، اور اسی جگہ پہ لگا ہوا ہے حجر اسود. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی جانب آئیں گے جی. ایک اور پکچر اٹھائیے جی. آسان آ گیا ہے جی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ بریلی شریف. بریلی شریف. جواب جی ماشاء اللہ. جی، یہ آیا ہے غوث پاک کا مزار مبارک. بتائیے کہاں پر ہے؟ بغداد شریف. بغداد شریف میں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی باری بھائی. یہ آخری پکچر دکھائیے جی. جی، حضرت سلمان فارسی. جی ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک عراق میں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا کیا اسکور بورڈ بتا رہا ہے کتنے نمبر حاصل کرے؟ 2. فیصلہ ہو چکا ہے. یہ مقابلہ جیت لیا ہمارے بھائی محمد اکرام اتاری نے. جی، تحفہ لے کر آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کو کرامات صحابہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ کتاب آپ کو گفٹ کی جا رہی ہے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. تحفہ پیش کریں. یہ بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. آپ کوئی نعت کا شعر بھی سنا دیں. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے. سبحان اللہ. چلیں یہاں پر آ رہے ہیں. یہ بتا دیں مکہ شریف کے قبرستان کا نام کیا ہے؟ جنت البقی. جنت البقی. جنت المعلا. جنت
माला जन्नतुल माला। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। आप आ जाइए, आप आ जाइए। ये बताइए मदीने शरीफ के कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जन्नतुल बकी में तकरीबन कितने सहाबा किराम के मज़ारात हैं? 10,000 कमोबेश। तकरीबन 10,000। 10,000, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आ जाते हैं। ये बताइए वो कौन सी नमाज है जो एक दिन के नाम पर भी है? जुम्मातुल मुबारक। जी हाँ, जुमा नमाज है जुमा। जवाब जी, आपकी जानिब आ रहे हैं जी। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वो कौन सी नमाज है जिसमें ना सजदा होता है ना रुकू होता है? नमाज जनाजा। ये बताइए सबसे पहला बुखार किसको आया? फिरौन को। फिरौन को? नहीं आया, बुखार नहीं आया। बुखार नहीं है, फिर क्या आया उसको? समंदर में मौत आई है। समंदर में मौत आई है जी। फिर बुखार किसको आया? कहीं ये सवाल सुन के आपको तो नहीं आ गया? बुखार आना भी अच्छी अलामत। अच्छी है तो आया। सबसे पहले किसको आया ये सवाल है। मुझे नहीं मालूम। इसको कहते हैं जंगल का बादशाह। शेर। जी हाँ, सबसे पहला बुखार किसको आया? शेर को। जवाब दुरुस्त। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है मुकाबला और प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक हमारे साथ ये प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम और आप दीन सीखे, 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 हम और आप से मुलाकात और एक है अहम बात। और आओ दीन सीखे, हम और आप दीन सीखे, हम और आप से मुलाकात और एक है अहम बात। और आओ दीन सीखे, हम और आप दीन सीखे, हम और आप